السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ایک رات بڑی ہی عظمت والی، بڑی برکت والی رات ہے۔ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، اور اس رات کو عبادت کرنا بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا ثواب ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی، اور پھر 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آج انشاءاللہ اس شب برات کے متعلق آپ سے گفتگو کی جائے گی، اس کی فضیلت بتائی جائے گی، اور 2024 کو یہ 15 شعبان اور یہ عبادت کی رات اور روزہ رکھنا یہ کب، کون سے دن، کون سی تاریخ کو آ رہا ہے، اس کے متعلق آپ کو بتایا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ شب برات کی فضیلت۔ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو میں تلاش کرنے نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں وہاں آپ موجود ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر ہوتی ہے، اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہوں کی اور گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات کے اندر، یعنی شب برات جو 15ویں شب ہوتی ہے شعبان المبارک کی، اس سال میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی اس سال جتنے لوگ پیدا ہوں گے، اللہ کریم اس رات کے اندر تمام بچوں کے نام لکھ دیتے ہیں، اور اسی طرح اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی اس سال کس کی وفات ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں اس رات کو۔ اور اسی طرح تیسری چیز، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ تو انسانوں کا رزق پورے سال کا وہ بھی اس شب برات کی رات کو اللہ تعالیٰ اتار دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 آدمیوں کے۔ وہ کون سے ہیں 7 آدمی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 7 آدمیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا ان کے اندر شمار نہ کرے۔ اللہ سے ہم یہ دعا کریں۔ سب سے پہلا آدمی کون ہے؟ مشرک، یعنی جو شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ والدین کا نافرمان، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ جو آدمی والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس شخص کی بھی اس بابرکت رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ کینہ پرور، یعنی ایسا آدمی جو لوگوں کے بارے میں دل میں کینہ رکھتا ہے، اور شرابی، یعنی جو شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قاتل، جس نے کسی کو قتل کیا، اور ایک آدمی وہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی شلوار اکثر اوقات ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، اور نماز کے اندر بھی نیچے رہتی ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے دوستو۔ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور، یعنی دوسروں کی جو باتیں لوگوں کو جا کر بتاتا ہے، تو یہ وہ 7 افراد ہیں۔ اس عظیم رات کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ جس وقت یہ اپنے گناہوں سے، ان 7 گناہوں سے توبہ کر لیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو، یعنی رات عبادت اور دن کو روزہ۔ اس رات
سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون ہے مصیبت زدہ جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول، پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی ایک مرتبہ زندگی میں جایا جائے، اس سے سنت پر عمل ہو جائے گا، لہٰذا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ہر سال پھول وغیرہ، پتیاں، چادریں وغیرہ۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے ثابت ہے اس کو اسی طرح میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع ہے۔ دوسری چیز، اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے، اور فضیلت والی راتیں شور وغیرہ میں اور میلے میں، اجتماع میں منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ گھر کے اندر عبادت کر لیں یا مسجد کے اندر عبادت کر لیں، تنہائی میں عبادت کر لیں۔ تیسری چیز، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیز یعنی 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات ہیں، یہ سب چیزیں اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کرنا چاہتا ہے، اور یہ شیطان کا اصل مقصد ہے۔ تو میرے دوستو، ہماری جو اصل چیز ہے وہ اس رات کی یعنی 15 شب کی وہ رات کی عبادت ہے، لہذا اگر ہم اکیلے کرنا چاہیں تو یہ بہت اچھا ہی ہوگا۔ نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں گھر کے اندر۔ اور دوسری چیز کہ یہ جو شب برات ہے 2024 کی، اس کی تاریخ کب بن رہی ہے؟ یہ تقریباً اس کی جو تاریخ ہے 14 شعبان آ رہی ہے، 25 فروری کو 25 فروری ہوگی، 14 شعبان کا دن ہوگا اور اتوار کا دن ہوگا۔ جو ہی اتوار کا دن ختم ہوگا تو اس سے آگے والی جو رات ہے وہ ہے 15ویں شب، اس میں ہمیں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس سے اگلے والا جو دن ہے 26 کا دن، سوموار کا دن، یہ 15 شعبان کا دن ہوگا، اور یہ اس دن روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت اور اجر کا باعث ہے۔ اور بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ ایک روزہ رکھنا چاہیے یا 2 روزے رکھنے چاہیے، تو ایک بھی رکھ سکتے ہیں، 2 بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ رات 15 شب یہ بھی بڑی بابرکت رات ہے، اور دن کا روزہ رکھنا یہ بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام نیکیوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔